کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان کو تم نہیں مانتے؟ جی نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے بھائی, نبی کا دین ہی یہی ہے, اس کو پوری طرح پڑھ لو. یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے صحیح مسلم, صحیح مسلم چاپ دار الفکر, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب الامارہ, حدیث نمبر ہے 1847. حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی, میرے بعد جو امام آئیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ آئے گا, میری ہدایت پہ نہیں ہوگا, ولا یستنون بسنتی, اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہوگا. کون آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ابو بکر عمر عثمان, ٹھیک ہے, ابو بکر عمر عثمان آئے تھے, میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال, اور یہ ایسے لوگ ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس, کہ یہ پورے شیطان ہوں گے انسان کی صورت میں. پروفیسر اسی کو تو کہتا ہے نا بھائی, کہتا ہے ابو بکر عمر کو تم گالی دیتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی کسی شے نے تبرہ کی ہے بھائی. دوستو جیسا کہ انہوں نے روایت پیش کی ہے اور کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ آئیں گے وہ میری سنت کے مطابق نہیں چلیں گے اور ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے, اور ہم خلفۂ ثلاثہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے نبی کا دین ہی یہی ہے اور ان کی تعلیم ہی یہی ہے, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسانی کے ساتھ جھوٹ باندھنے کی ناکام کوشش کی ہوئی ہے. اب علم کی بنیاد پر ان کے منہ پر تماچا مارتے ہیں. پہلے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس حدیث کا یہی ترجمہ بن رہا ہے جو یہ بتا رہے ہیں, کیونکہ نیم تو اسپیسیفائی نہیں ہے, اور ایک سینسیبل بندہ یہ روایت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات کے حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ خلفۂ ثلاثہ کی. دوسری بات یہ کہ اگر یہ حدیث خلفۂ ثلاثہ کے لیے ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خلفۂ راشدین کی اتباع کا حکم کیوں دیتے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا, تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا. یہاں خلفۂ راشدین کی بات ہو رہی ہے, تم اس سے چمٹ جانا اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا. سنن ابو داؤد 4607, اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آئی ہے حدیث نمبر 2676. یہ واضح دلیل ہے کہ حدیث سے مراد خلفۂ راشدین بالکل بھی نہیں ہے, یہ صرف ان کے علم کی کمی کا نتیجہ ہے, اور انہوں نے کتنی آسانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے یہ ان سے سیکھا ہے. سمجھ تو مجھے یہ نہیں آتی کہ یہ جب بھی ہماری کتابوں سے دلیل دیتے ہیں تو ایسی روایتیں لے کر آئیں گے جس کی سند سخت ضعیف ہوگی, یا تو پھر کسی ایک روایت کو پکڑ لیں گے اور زبردستی خلفۂ ثلاثہ کے اوپر تان کرنے کے لیے استعمال کریں گے, حالانکہ روایت ان کے لیے ہوگی بھی نہیں, اور باقی تمام وہ روایت چھوڑ دیں گے جس میں خلفۂ ثلاثہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. دوستوں اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے مجھے فالو اور سبسکرائب کریں.